اب جب ہم اپنے رب کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب کے تعارف میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. عارف نفسک، اپنے آپ کو پہچان، اپنے نفس کو پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنا تعارف حاصل کر لیا، عرف الرب، اس نے اپنے رب کا تعارف بھی حاصل کر لیا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر بھی تمہارے رب کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تمہیں کوئی سمجھ ہے؟ سوچتے بوجھتے ہو؟ اگر تم یہ سمجھنا شروع کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہمارا رب بھی موجود ہے. اللہ جل جلالہ نے انسان کو وجود بخشا. آپ دیکھیے یہ ہاتھ اس نے پیدا کیا ہے، یہ 4 انگلیاں سامنے ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، اور یہ انگوٹھا ان سے دور تھوڑی سائڈ پہ اللہ نے بنایا ہے. ان انگلیوں میں 3 قسم کے اللہ نے ترتیب بنائی، بینڈ ہونے کی، انگوٹھے میں 2 رکھے. اب کائنات کے سارے عقل مندوں کو جمع کر لیا جائے، انہیں عمر دراز عطا کر دی جائے، اور انہیں کہا جائے کہ اللہ کی اس تخلیق کے علاوہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس ہاتھ میں جو قوت ہے، کوئی ہاتھ پیدا کر کے بتا دو، انگلیوں کی ترتیب چینج کر کے بتا دو. آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ مکہ بن کر لگتا ہے، یہ چپیڑ بھی بن جاتا ہے، یہ چیزوں کو اٹھا بھی لیتا ہے. اس کے اندر اللہ نے ترتیب بنا دی ہے. ھذا خلق اللہ، یہ میرے رب کی تخلیق ہے. فارونی، تم بھی تو کچھ دکھلاؤ. ماذا خلق الذین من دونی، اس رب کے علاوہ تم نے ایسی کوئی چیز پیدا کی ہو؟ سارے عقل مند، پوری دنیا کے عقل مند، سارے سائنسدان، سارے علوم رکھنے والے، انہیں سارے وسائل دے دیے جائیں، انہیں لمبی عمریں دے دی جائیں، تحقیق کر لیں، وہ ایسا ہاتھ پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اب جس رب نے ایسی تاثیر والی چیز پیدا کی ہے، خالق تو وہ ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ منہ عطا کیا ہے، اس کے اندر دانت رکھے ہیں، دانتوں کی بھی ترتیب بنائی. سامنے کے دانت نوکیلے رکھے کہ انہوں نے چیزوں کو کھینچنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، اور چھوٹا کر کے منہ میں داخل کرنا ہے. اور پیچھے داڑھیں رکھی جنہیں چوڑا بنایا تاکہ وہ گرینڈ کر سکے. اگر چوڑے دانت سامنے لگ جائیں، نوکیلے سائڈوں پہ لگ جائیں، آپ ان دانتوں سے کھا نہیں سکتے، چیز کو کاٹ نہیں سکتے، منہ کا استعمال نہیں کر سکتے. کائنات کے سارے عقل مندوں کو جمع کر دو کہ اس تدبیر کے علاوہ انسانی شکل میں کوئی اور چیز پیدا کر دے، وہ عاجز آ جائیں گے. اللہ کی تخلیق کے آگے کوئی چیز وجود میں نہیں لا سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے کوئی شکل پیدا کی ہے، آج روبوٹ بنایا ہے، وہ سیم انسانی شکل کا ہے. اس کے ہاتھ ویسے رکھے، اس کی آنکھیں ویسے رکھی، اس کی ناک ویسے رکھی، اس کا سر ویسے رکھا، اس کے پاؤں ایسے رکھے، وہ نئی چیز نہیں بنا سکے کہ یہ ہم بنا رہے ہیں، یہ ہماری تخلیق ہے. وہ اللہ کی تخلیق سے ہٹ کر روبوٹ نہیں تیار کر سکے. حالانکہ وہ انسان جیسا کام نہیں کر سکے گا، روبوٹ ہے، لیکن شکل و صورت میں ضرورتوں کے اعتبار سے جو رب نے رکھی، آج سائنس ترقی کے باوجود کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکی. اللہ کے علاوہ
اگر کوئی اور چیز کسی نے پیدا کی ہے، ارونی، لاؤ پیش کرو، دکھاؤ کیا چیز پیدا کی ہے۔ تو اللہ کا تعارف، ہم اس رب پر کیوں ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بہترین صورتیں اور شکلیں پیدا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی وہ ذات ہے جو احسن الخالقین ہے، سب پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ احسن، سب سے زیادہ اچھا پیدا کرنے والا وہ ہے، سب سے بہترین پالنے والا وہ ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا وہ ہے، انسانی ضرورتوں کو ضرورت کے وقت میں پہنچانے والا وہ ہے۔ اس لیے اس رب پر ایمان لے کر آنا، ورنہ انسان کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے کہ یہ کچھ بھی چیز نہیں تھا۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اسے ایک پانی کی بوند سے، ایک منی کے نطفے سے پیدا کیا گیا، اب یہ سمیع اور بصیر انسان بن کر دنیا میں کھڑا ہے۔ اس پانی پر تخلیق کس نے کی؟ اس کو انسان کس نے بنا دیا؟ اس کے اندر خوبصورتی کس نے پیدا کی؟ اس میں لچک کس نے پیدا کی؟ اس کے اعضاء و جوارے کو کس نے جوڑا؟ ان میں عدل و اعتدال کس نے پیدا کیا؟ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب سے دھوکے میں کیوں مبتلا ہے؟ الذی خلقک، اس رب کریم نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر تجھے برابر کیا، تیرے اندر عدل پیدا کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت و شکل میں چاہا تیری ترکیب بنا دی۔ انسان کو وجود لے کر، اس کے اعضاء و جوارے کو جوڑ کر، اس کے اندر یہ خوبصورتی اور رعنائی پیدا کر کے ساری کائنات اس کے اندر سمو دی اللہ نے۔ اس میں گرمی بھی ہے، اس میں سردی بھی ہے، اس میں تری بھی ہے، اس میں خشکی بھی ہے، کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے انسان میں رکھ دی۔ اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنا تعارف حاصل کر لیا، وہ اپنے رب کے تعارف کو حاصل کر لے گا، اپنے رب کے تعارف تک پہنچ جائے گا۔ تو اس رب پر ایمان لے کر آنا، اسے رب العالمین تسلیم کرنا، اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا، اس کے نام کا ورد کرنا، اس کا کلمہ بلند کرنا، اس کی عظمتوں کو قائم کرنا، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات نیک ہو جائے، اولین و آخرین نیک ہو جائیں، چھوٹے اور بڑے نیک ہو جائیں، خشک و تر نیک ہو جائیں، انس و جن نیک ہو جائیں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہ رہے جو اس کی عظمت اور تقدیس کو نہ بیان کر رہی ہو، اس کی شان رب العالمین میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے تو رب العالمین رہے گا۔ ساری کائنات بری ہو جائے، سارے اولین و آخرین نافرمان ہو جائیں، سب خشک و تر رتب و یابس نافرمان ہو جائیں، انس و جن نافرمان ہو جائیں، اس جہان کی ہر مخلوق نافرمان ہو جائے، شجر و حجر نافرمان ہو جائیں، تو اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی پیدا نہیں ہوتی، وہ پھر بھی رب العالمین ہے۔ اگر سارے اس کو نہ مانے تو رب العالمین ہے، سارے اس کو مان لے تو رب العالمین ہے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا۔